اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ وہ دن کو رات سے اس طرح ڈھانپتا ہے کہ وہ رات جلدی سے اس دن کو آ لیتی ہے، اور اس نے سورج، چاند اور تارے اس طرح پیدا کیے کہ وہ سب اس اللہ کے حکم کے پابند کر دیے گئے ہیں۔ آگاہ رہو، پیدا کرنا اور حکم صادر کرنا اسی کے لیے روا ہے۔ اللہ رب العالمین بہت بابرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات سماوی و ارضی جو کچھ اس کے مابین ہے اسے 6 دنوں میں پیدا فرمایا ہے، جیسا کہ اسے قرآن مجید کی دیگر کئی مقامات میں بیان کیا۔ ان 6 دنوں سے اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ مراد ہیں۔ جمعے کے دن ہی ساری مخلوق جمع ہوئی اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ ان دنوں کے بارے میں یہ اختلاف کیا گیا ہے کہ کیا ان میں سے ہر ایک دن ہمارے ان دنوں ہی کی طرح تھا، جیسا کہ ذہن میں فوراً یہ خیال آتا ہے، یا یہ 1000 سال کے برابر تھا، جیسا کہ امام مجاہد اور امام احمد بن حنبل نے فرمایا۔ اضحاق کی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت میں مروی ہے، ہفتے کے دن کسی چیز کو پیدا نہیں کیا گیا کیونکہ یہ تو 7واں دن بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو 6 دن میں پیدا فرمایا ہے، اسی لیے اسے یوم سبت کہا جاتا ہے، اور اس کے معنی ہے قطع کر دینا۔ امام احمد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور فرمایا، اللہ نے مٹی کو ہفتے کے دن پیدا کیا اور اس میں پہاڑوں کو اتوار کے دن پیدا کیا، درختوں کو اس میں سوموار کے دن پیدا کیا اور شر کو منگل کے دن اور خیر کو بدھ کے دن پیدا کیا، جاندار چیزوں کو جمعرات کے دن پیدا کر کے اس میں پھیلا دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو آخری مخلوق کے طور پر جمعہ کے دن کی آخری گھڑیوں میں عصر اور رات کے درمیان کسی گھڑی میں پیدا فرمایا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر عرش پر جا ٹھہرا۔ آیت کریمہ کے ان الفاظ سے جو بات تشبیہ دینے والوں کے ذہن میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی اس سے پاک ہے کہ اسے مخلوق میں سے کسی چیز کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا سکتی، جیسا کہ فرمایا سورہ شعراء میں، اس جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ سنتا اور دیکھتا ہے، بلکہ معاملہ اس طرح ہے جیسا کہ بعض ائمہ نے فرمایا، جن میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام نعیم بن حماد خزائی بطور خاص قابل ذکر ہیں، جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے وہ کافر ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی ان صفات میں سے کسی صفت کا انکار کرے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات گرامی کے لیے بیان فرمائی ہیں تو وہ بھی کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو صفات بیان فرمائی ہیں یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو صفات بیان کی، ان میں سے کوئی تشبیہ نہیں ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے ان صفات کو ثابت کرے جن کا ذکر آیات کریمہ اور احادیث صحیحہ میں ہے، اور وہ ان کو اس طرح تسلیم کرے جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے شایان شان ہے، اور تمام نقائص کی اس کی ذات سے نفی کرے تو وہ راہ ہدایت پر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے، یعنی رات کی تاریکی دن کی روشنی سے اور دن کی روشنی رات کی تاریکی سے ختم ہو جاتی ہے۔ ان میں سے ہر ایک دوسرے کے پیچھے تیز دوڑتا چلا آتا ہے اور اس میں کوئی تاخیر نہیں ہوتی، بلکہ جو ہی رات ختم ہوتی ہے فوراً ہی دن آ جاتا ہے، اور دن ختم ہوتا ہے تو رات اپنے سائے ڈال دیتی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ یاسین میں، اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ اس میں سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اس وقت ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے
اور سورج اپنے مقررہ راستے پر چلتا رہتا ہے۔ یہ اللہ غالب اور دانا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے، اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دیں، یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ تو سورج ہی سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ اس مقام پر جو یہ فرمایا نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے بلکہ اس کے فوراً بعد کسی واسطے اور تاخیر کے بغیر آتی ہے، اسی لیے فرمایا وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا، سب اس کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں۔ بعض نے مسخرات کو منصوب اور بعض نے مرفوع پڑھا ہے، بہرحال دونوں صورتوں میں معنی تقریباً ایک ہیں، یعنی یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے تسلط، تسخیر اور مشیت کے ماتحت ہیں۔ اسی لیے اس نے متنبہ کرتے ہوئے فرمایا، دیکھو سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے، یعنی حکومت بھی اسی کی اور تصرف اور اختیار بھی اسی کا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین بڑی برکت والا ہے، جیسا کہ اس نے فرمایا سورہ فرقان میں، اور اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے آسمانوں میں برج بنائے اور ان میں آفتاب کا نہایت روشن چراغ اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دعا میں ہے جو مرفوعاً مروی ہے، اے اللہ تمام بادشاہت تیرے ہی لیے ہے اور تمام تر تعریف تیرے ہی لیے ہے، اور تمام معاملات تیری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اے اللہ میں تجھ سے تمام تر خیر و بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور تجھی سے تمام تر شر سے پناہ طلب کرتا ہوں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔